बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 जून 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, गज़ा में आज ईद उल अज़हा का दिन है, लेकिन गज़ा के लोगों के लिए कोई खुशियाँ नहीं हैं। गज़ा में ये चौथी ईद है जो जंग के साए तले गज़ा के लोग मनाने पर मजबूर हैं, गुजारने पर मजबूर हैं। पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के मौके पर लोग सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करेंगे और उसकी इत्तिबा में क़ुरबानियाँ करेंगे, लेकिन गज़ा के लोगों के पास तो दो वक्त की रोटी ही नहीं है। और कितना अरसा गुजर गया है कि गज़ा के लोग गोश्त को तरस गए हैं, उनको खाने के लिए आटा तक नहीं मिल रहा है, और बच्चे हैं छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे जिनको दूध तक नहीं मिल रहा है। आज कई ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, लेकिन गज़ा के लोगों के लिए आज का दिन भी कोई खुशी का दिन नहीं है। गज़ा के लोगों के लिए आज का दिन भी गमों का और बमों का और मज़ालिम का दिन है। हम जानते हैं गज़ा के अंदर रोज़ाना लोग अपनी जानें दे रहे हैं, और आलम इस्लाम के हुक्मरान बुज़दिल बने बैठे हैं और वो अब तक कुछ नहीं कर सके हैं। उन्होंने गज़ा के 20 लाख लोगों को एक लुकमा तक नहीं पहुंचाया है। ऐसी हुक्मरानी का और ऐसी नाम निहाद इस्लामी लीडरी का क्या फ़ायदा जब आपके बगल में आपके भाई वो तरस रहे हैं एक एक लुकमे को। नाज़रीन इकराम, सभी मुल्क एक सफ़ में खड़े हैं, यहाँ पर कोई तफरीक नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ मुल्क हैं जिन्होंने अपने तौर पर गज़ा की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के लिए अपने तौर पर मीटिंगें की, लेकिन वो मुज़ाकरात महज ढोंग निकला। और अब सूरत हाल ये है कि गज़ा के रहने वालों के पास इस बात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गज़ा छोड़ दें, यानी वो गज़ा से निकल जाएं। उन्हें अगर गज़ा से उन्हें निकाला जाए और उनको कहा जाए तुम गज़ा से निकल जाओ, तुम्हारे पास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो गज़ा के लोग गज़ा छोड़ देंगे, लेकिन फिर उनका वो कहाँ जाएंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वो गज़ा छोड़ दें तो कहीं उनको पनाह भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये अलमिया है गज़ा का। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इदारा मानता है, सलामती कौंसल नाकाम हो चुका है। 48 मरतबा 48 जो मरतबा है, 48 मरतबा है कि अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में इसराइल के हक़ में फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ गया है और उसने करारदादों को वीटो किया है। 48 मरतबा अमरीका ने जो करारदादें थीं गज़ा के हक़ में या फ़लस्तीन के हक़ में, उनको वीटो किया है। अब इंसानी हकूक़ क्या अमरीका को याद नहीं है? क्या अमरीका ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हैं गज़ा में उनको नहीं देख रहा है? अमरीकी मीडिया CNN कह रहा है कि गज़ा में एड लेने वालों पर फायरिंग की गई है। अमरीकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉक्स न्यूज़, ये वो इदारे हैं जो अमरीका के अंदर बड़े मशहूर माने ताने इदारे हैं। एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, ये कह रही हैं, ये सारे इदारे कह रहे हैं कि गज़ा में लोग भूख से मर रहे हैं। 14,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो भूख से मर सकते हैं अगर उनको फौरी तौर पर खुराक न दी गई। खुराक नहीं दी जा रही है, और जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उन्हें प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। ट्रंप को रशिया और यूक्रेन की जंग में बच्चों के कत्ल पर अफसोस है, और उस जंग में खून खराबे पर उसे बड़ा अफसोस है, लेकिन उसे गज़ा की जंग में कोई अफसोस नहीं है। इससे बड़ी मुनाफ़क़त और क्या होगी? नाज़रीन इकराम, अलमिया ये है, और ये नाम निहाद इंसानी हकूक़ के अलम बरदारों का असल चेहरा है। अलमिया ये है कि वो यूरोप के हुक्मरान जो कहते हैं कि हमें गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बड़ा दुख है, वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और वो पसे पर्दा वो इसराइल को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखने लगा हूँ। आज की खबर है, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा को कहा है कि बेफिक्र रहें, जर्मनी आपको हर तरह का असलहा देगा, आपके असलहे की कटिंग नहीं होगी, जो चीज़ें आपको जर्मनी से चाहिए जर्मनी आपको असलहा देगा। सवाल ये है कि जर्मनी के अंदर एहतजाज हुआ है, वहाँ की आवाम सड़कों पर निकली है कि गज़ा की जंग बंद होनी चाहिए। बर्लिन में एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, लेकिन जर्मन हुकूमत एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये इंसानी हकूक़ नहीं है। जर्मनी को इंसानी हकूक़ शाम में नज़र आ जाते हैं, जर्मनी को इंसानी हकूक़ अफ़गानिस्तान में नज़र आ जाते हैं, जर्मनी को इंसानी हकूक़ पाकिस्तान में नज़र आ जाते हैं,
جرمنی کو انسانی حقوق عرب ملکوں میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن انہیں انسانی حقوق غزہ اور فلسطین میں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہی تو منافقت ہے۔ پھر فرانس کا سن لیجئے، وہ فرانس جو 13 جون کو فلسطین کے حق میں بہت بڑی کانفرنس کروا رہا ہے، وہ فرانس جو 17 جون کو نیو یارک میں امریکہ کے اندر فلسطین کے تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی عالمی کانفرنس بلا رہا ہے، جس پر اسرائیل کو بہت زیادہ غصہ بھی ہے، اور اسرائیل فرانس کے صدر کو کئی مرتبہ برا بھلا بھی کہہ چکا ہے۔ اس فرانس کا حال دیکھیے ناظرین کرام، یہ جو 5 مہینے سال 2025 کے گزرے ہیں، ان 5 مہینوں میں فرانس نے کم سے کم بھی جو اسرائیل کو اسلحے کی ترسیل کی ہے، اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 3 مرتبہ، جی ہاں 3 مرتبہ اسلحہ جو ہے یا اسلحے سے متعلقہ مواد جو ہے وہ فرانس نے اسرائیل کو دیا ہے۔ میرے سامنے آج کی خبر ہے، یہ تازہ ترین خبر ہے کہ 3 مرتبہ کم سے کم فرانس نے اسرائیل کو اسلحے اور اس کے جو پرزے ہیں وہ بھیجے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تازہ ترین 14 ٹن کا اسلحے کی ایک کھیپ تھی، جس میں مختلف طرح کے جو اسلحے تھے، ان کے جو پرزے تھے، پارٹس تھے، وہ اسرائیل کو ڈیلیور کیے جانے تھے۔ وہ فرانس کی ایک بندرگاہ پر ان کو لایا گیا، تو اس بندرگاہ کے جو ملازمین تھے، یعنی اس پورٹ کے جو ملازمین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے لیے اس کھیپ کی لوڈنگ نہیں کریں گے اور ہم اس جرم میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے میکرون کو فلسطین کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، اور ان کی آپ تقریریں سن لیں، لیکن اندر سے وہ اسرائیل کے ساتھ بھرپور ہمدردی اور اظہار یکجہتی کیے ہوئے ہے، یعنی ان کو اسلحہ بھیج رہا ہے۔ برطانیہ کی منافقت آپ دیکھ لیں، برطانیہ کی عوام سڑکوں پر ہے، اور اسرائیل کو اسلحہ دینے کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہے کہ اسلحہ نہ دیا جائے کیونکہ وہ اسلحہ غزہ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن برطانیہ اسلحہ بھیج رہا ہے۔ امریکہ کو آپ دیکھ لیں، ٹرمپ کو، اسے رشیا یوکرین کی جنگ تو بہت یاد ہے، لیکن جناب ٹرمپ صاحب کو غزہ کی جنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ان عرب حکمرانوں سے پوچھا جائے جنہوں نے ٹرمپ کو $5 ٹریلین دیے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ غزہ کی جنگ بند ہو جائے گی، ٹرمپ کو تو ہم نے خرید لیا ہے، اب ٹرمپ ہماری بات مانے گا، وہ اسرائیل کی بات نہیں مانے گا۔ لیکن یہاں تو ٹرمپ کو غزہ کا نام ہی یاد نہیں ہے۔ اگر اسے کبھی غزہ کا نام یاد آتا ہے تو وہ تب آتا ہے جب وہ اسے اسرائیل کے حق میں کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ منافقت، اور یہ ہے وہ نام نہاد انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے اور جمہوری اقدار اور روایات جو غزہ کے لوگوں کے لیے پامال کی جا رہی ہیں۔ بہرحال سے کام مزید خبریں رکھیں گے آپ کے سامنے۔ خبر ہے کہ غزہ میں گھناؤنا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ گھناؤنا کھیل یہ ہے کہ ایک ملیشیا یعنی کرائے کے قاتل اور جنگجو اسرائیل نے بھرتی کر لیے ہیں غزہ میں، جن کی تعداد 300 سے زائد بتائی جا رہی ہے، اور ان کا جو لیڈر یا سربراہ ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو ناظرین کرام ماضی میں غزہ کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، چوری، ڈکیٹی، منشیات فروشی اور مختلف طرح کے جرائم کی وجہ سے۔ جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تو جیلوں پر بمباری ہوئی، تو اس وقت وہ جو ملیشیا کا سرغنہ ہے یاسر ابو شباب جس کا نام ہے، وہ رہا ہوا، اور اب یہ جو شخص ہے یہ اب اسرائیل کا مددگار ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی شاباک اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کو ہدایات دیتی ہے۔ نیتن یاہو نے آج علی اعلان کہا ہے کہ ہم غزہ میں اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے وہاں ان ملیشیاؤں کو یعنی ان جنگجوؤں کو سپورٹ اور مدد دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل کا سابق وزیر دفاع گزرا ہے، لیبر مین جس کا نام ہے، وہ سابق وزیر خارجہ بھی رہا ہے، اور اس وقت ایک اسرائیل کی بڑی سیاسی جماعت کا وہ سربراہ بھی ہے۔ اس نے کہا کہ نیتن یاہو غزہ کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یائر لپیڈ جو اسرائیل کا موجودہ اپوزیشن لیڈر ہے اور سابقہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس نے کہا جیسے داعش ہے، جیسے وہ لوٹ مار کرتی ہے، ایسے ہی ایک تنظیم ہے غزہ میں، ان ملیشیاؤں کو نیتن یاہو کی حکومت سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو اسلحہ دے رہی ہے۔ یہی اسلحہ کل کو اسرائیلی فوج اور اسرائیلی عوام کے خلاف استعمال ہوگا۔ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے غزہ کے مسئلے پر، لہٰذا نیتن یاہو کو دستبردار ہونا چاہیے اور گھر جانا چاہیے۔ یہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ غزہ میں کس طرح کا گھناؤنا کھیل ہو رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو تنظیم بنائی گئی ہے ملیشیا، یہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے کام کرتی ہے، غزہ میں سرنگوں کو ڈھونڈتی ہے، اور جن عمارتوں میں کوئی بارودی بم نصب ہوتا ہے یہ ان کو تلاش کرتی ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھرتی ہیں ان کو اسرائیل پیسے بھی دیتا ہے، اسلحہ بھی دیتا ہے، اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ اور مدد بھی دیتا ہے۔ اور یہ لوگ جب غزہ میں
کہیں سرنگ کا نشانہ بن جائیں یا دھماکہ خیز مواد کا، تو اسرائیلی فوج کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج بچ جاتی ہے بڑے نقصانات سے۔ تو یہ صورتحال ہے غزہ کی۔ پھر آج ایک اور خبر آئی ہے کہ اسرائیلی فوج میں شدید کمی کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی جو اٹارنی جنرل ہے، جو خاتون ہے، اس کی طرف سے 50,000 نئی فوجی بھرتیوں کی فوری ریکویسٹ کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل میں فوری طور پر نوجوان جن کی تعداد 50,000 ہو وہ فوج میں بھرتی ہوں۔ اب یہ جو 50,000 نوجوان ہیں، ان میں زیادہ تر اسرائیل کے جو متشدد فرقے الٹرا آرتھوڈوکس فرقہ ہے اس کے نوجوان ہیں، یعنی وہ لوگ اسرائیل کے نوجوان جو فوج میں جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ نیتن یاہو کی اتحادی جماعتوں میں الٹرا آرتھوڈوکس یہودیوں کی 2-3 جماعتیں شامل ہیں، جو الٹرا آرتھوڈوکس یہودیوں کو فوج میں بھرتی ہونے سے استثناء دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کا گھیرا اس وقت تنگ ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو کی اتحادی جماعتوں میں ایک شاس پارٹی ہے اور ایک اور UTG نامی یونائٹڈ تورا جوڈیزم نامی ایک پارٹی ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں تقریباً 17 سیٹیں رکھتی ہیں پارلیمنٹ میں۔ نیتن یاہو کی اہم یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی جماعتیں ہیں، یہ دونوں الگ ہو رہی ہیں نیتن یاہو کے اتحاد سے، کولیشن گورنمنٹ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت گر جائے گی۔ اور یہ جماعتیں کیوں الگ ہوتی ہیں کہ نیتن یاہو ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو اسرائیلی فوج میں بھرتی ہونے سے استثناء نہیں دلوا پایا ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اب یہ نوجوان کیوں فوج میں نہیں جاتے ہیں، میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات پڑھنے والے ہیں، ہم سیکولر لبرل فوج میں جا کر اپنے آپ کو لبرل یا سیکولر نہیں کریں گے، ہمیں تو مذہبی روایات اور عبادات کو سنبھالنا ہے۔ تو یوں نیتن یاہو کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور نیتن یاہو کو اندرونی جو لڑائی ہے اسرائیل میں جاری، اس سے بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ اسرائیلی میڈیا کے جو صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، ماہرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔